أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم سامعین اکرام، خاکسار سید توصیف رضا نقوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عصر فتن۔ معزز سامعین، کچھ روز قبل اہل سنت کے ایک عالم مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب کے ساتھ ملت سوشل میڈیا کے خود ساختہ امام جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کارستانیوں کے متعلق ایک تبادلہ خیال ہوا جو آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آج کا موضوع آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس موضوع پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سید، مجھے تھوڑا سا اب میں کم آتا ہوں آپ کی سٹریم میں آپ کا ایک سامع ہوں، لیکن بعض اوقات بڑی مجبوری بن جاتی ہے نا، تو اس حوالے سے میری آج بس ریکویسٹ یہ ہوگی کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجیے گا، باقی احباب بھی بات کریں، لیکن میں اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ جی بالکل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ طیبین وطاہرین۔ مرشد، یہ میں نے آپ کی سٹریم سنی ہے شروع سے آج والی، اور لیکن مجھے اس بات کا بڑا افسوس رہا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں حضرات، احباب، بڑے بڑے صاحبان علم ہیں، صرف آپ ہیں جو ان سارے معاملات پہ آواز اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حق و باطل کے درمیان جو فرق ہے اور جو فتناتی تحریک اسلام کے خلاف اس وقت نبرد آزما ہے ان کے متعلق نشاندہی فرمائیں۔ باقی علماء، وہ چاہے علماء شیعہ سے ہوں، علماء اہل سنت سے ہوں، علماء اہل حدیث سے ہوں، یہ سارے مکاتب فکر ہے نا اسلام کے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان میں نہیں دیکھا کہ وہ اس کو اتنا زیادہ یا تو وہ سیریس نہیں لیتے یا وہ اس پہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تمام نوجوان جو ملت کے ہیں، ظاہرہ ان کا علمی لیول بھی وہ نہیں ہے، علمی میدان بھی وہ نہیں ہے، تو وہ بہت جلدی ٹریپ ہو جاتے ہیں اس طرح کی تحریک کے ہاتھوں سے۔ تو یہ بڑا ایک ضروری عمل ہے اور بڑا ضروری قدم ہے جس کو آپ اٹھاتے ہیں۔ آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آج میں نے آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام مکاتب فکر کے فالوور جو ہیں، بالخصوص نوجوان، ان کو یہ جو اس کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ بابوں نے کام ڈالا، بابوں نے شریعت کو کام ڈالا، بابوں نے توحید کو کام ڈالا، تو میں بتاؤں گا یہ آج حضرت یہ کس طرح سے شریعت کو، توحید کو، اسلام کو یہ کس طرح سے کام ڈال رہے ہیں۔ میں ان ساری باتوں کو آپ کے مختصر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس نے بنو امیہ کا جو کردار اسلام میں رہا ہے اس کے اوپر آپ شروع میں اگر اس پہ توجہ کریں تو اسی موضوع کو لے کر یہ بندہ چلتا رہا، اور اس نے کیا کیا کہ جو کم علم لیول کے شیعہ نوجوان تھے ان کے دلوں میں ایک اس نے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کیا۔ اس نے اس طرح سے یوٹیوب کا یہ جو مجتہد ہے نا، اور یوٹیوب کا امام ہے، جو اس کے فالوورز اب اس کو امام بھی کہتے ہیں، اور یہ امام تک اب رکنے والی بات نہیں، آپ کا بالکل اندازہ درست ہے، یہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ اس نے بنو امیہ کے معاملات کو اس طرح سے کھل کے ان کے اوپر ایک اپنا موقف دے کے، ایک ذاتی موقف دے کے، وہ شیعہ جو جذباتی نوجوان تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ بریلوی نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے، اپنی حمایت پیدا کرنے کے لیے اہل حدیث بزرگوں، دیوبندی بزرگوں اور ان کے عقائد کو ٹارگٹ کیا اس بندے نے۔ اور دیوبندی حضرات اور اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے نوجوانوں کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے مزاروں کی، بزرگوں، بریلوی بزرگوں کی تنقید، اور بریلویوں کو مشرک و بدعتی کہہ کے اس نے جناب، اور شیعوں کے یا علی مدد کہنے پر شیعوں کو مشرک بنا کر اس نے دیوبندی اور اہل حدیث نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسی طرح سے جناب بنو امیہ کے پلیٹ فارم پہ اس نے شیعہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو اس کی ٹیکنیک ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور ان حضرات کو، ان لوگوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اویئر کیا جائے۔ یہ ایک فتناتی تحریک ہے، اس فتنے کا شاید ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ فتنہ 100 سال بعد، قادیانیت کے فتنہ کے بعد، اب نئے سرے سے اسی کی ایک شکل میں ظاہر ہو رہا ہے،
اور آپ نے اکثر حضرات جو میرے سامعین ہیں اس وقت، آپ کے توسط سے میں عرض کروں کہ یہ ایک مداری آدمی ہے، اس کی ذاتی علمی تحقیق 1% بھی نہیں ہے. جو لوگ کو علم اور تحقیق کے میدان میں جن کی نظر ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور آپ شاہ صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک سٹریم میں علیحدہ سے رکھیں. میں نے اس پہ بڑا کام کیا آپ کی دعا سے. میں آج تک یہ سوالات آپ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بتائے، اور دوسرے احباب دیگر جو اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائے کہ اس کا جو ہے وہ علمی تحقیقی مرکز کیا ہے، یا یہ کہاں سے فارغ التحصیل ہے. میں نے پوری ریسرچ کیا الحمدللہ. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا منہج کیا ہے اور اس کا علمی تحقیقی مرکز کیا ہے. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری سٹریم میں آپ کو ثبوتوں کے اور دلائل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ سارا کچھ اس نے کہاں سے امپورٹ کیا اور کہاں سے لے کے اس نے یہ جو ہے یہ فتناتی تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ میرے سامنے یہ سن لیں کہ یہ ایک مداری آدمی ہے. آپ نے اگر بچوں کو تو نہیں، خیر جو پرانے ہمارے احباب ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ مداری اکثر ایک نا تماشا لگاتے ہوتے تھے. تو ان مداریوں نے اپنے مجموعے کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ الفاظ اپنے تماشے میں نا وہ مستقل جب تک ان کا تماشا چلتا تھا بولتے رہتے تھے. جیسے یہی کام یہ حضرت کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے ان کو غور سے سنیں تو اپنے سامعین کی اور اپنے ناظرین کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہمیشہ ایک لفظ ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بابے تے یہ ایک صرف ٹرک ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور پھر وہ ایک دفعہ بیچ میں بولتا ہے نا، یعنی کہ یہ مکمل مداری آدمی ہے، فتنہ پرداز فتنہ انگیز آدمی ہے. یہ آئے نا، اس کی ہمت اور جرت دیکھیں ذرا. ہمیشہ جھوٹے بندے کی یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو کہے نا دلیل کے میدان میں آ کر بات کرو. یہ قرآن سے اخذ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. بھائی دلیل لے کے آیا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دلیل دوں گا، سامنے بیٹھ کے نہیں دوں گا. وہ ایک اتنا سفر کر کے کراچی سے آئے، یہ پہلے خود ہی ان کو اکساتا رہا کہ میرے رد عمل میں آئے جی آپ یہ قیامت تک گستاخانہ تحریروں پہ بات نہیں کر سکتے. وہ حضرت جو کراچی والے تھے مفتی صاحب، مجھے ان کا نام بھول گیا ہوا ہے، وہ ان کے دروازے پہ وہ بندہ 3 دن آ کے کھڑا رہا ہے اور ان کو کہتا رہا کہ آؤ بھائی میں آ گیا ہوں، تمہارے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس سے بات کرتا. بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. کرتوت اس بندے کی یہ ہے اور علمی معیار اس بندے کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ نا محلے کی وہ جو مائیاں ہوتی ہیں نا فتنہ انگیز مائیاں، وہ پہلے اپنے مد مقابل کو اکساتی رہتی ہیں کہ آؤ ذرا، اس کو چھیڑتی رہتی ہیں. اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ان کا کردار یہ ہے، یہ جو یوٹیوب کے مجتہد صاحب ہیں انہوں نے یوٹیوب کو اسلام بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جی جس کے فالوورز کم ہے ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا. یہ معیار ہے جی ان کے حق کا اور ان کی تحقیق کا اور ان کی دلیل کا. اور وہ جو اسی طرح محلے کی مائیاں جب اپنے کسی بھی مد مقابل کو اکساتی ہیں، جب وہ اگلا بندہ تنگ آ کے آ جاتا ہے تو اپنے گھر میں گھس جانا اور کنڈا لگا کے اندر سے اگلے بندے کو گالیاں دینے لگ جانا. یہ کردار اس بندے کا ہے، یہ اس کی علم ہے، یہ اس کی تحقیق ہے. اور اسی طرح سے یہ بندہ جو ہے نا وہ فتنوں کو پھیلا رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں. تو آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ انشاءاللہ تعالی، میں نے اس پہ پورا کام کر لیا ہے، آپ کوئی وقت بنائیں، میں سٹریم میں آ کے بتاؤں گا اس بندے کا تحقیقی اور علمی مرکز کیا ہے. یہ سارا کچھ، یہ عقائد، یہ سارے، اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. مفتی صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس بندے کی ایک ذرہ بھی تحقیق نہیں ہے. یہ سب کچھ اس نے جہاں سے لیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کسی سٹریم میں آپ کو بتاؤں گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا تھا، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم بنائیں گے تو میں ضرور حاضر ہوں گا. اور اب اس بندے کے تکبرانہ روش کو جو ہے روکنا وہ بڑا ضروری ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ بھی کریں گے اور علمی میدان میں اس کا رستہ بھی روکیں گے اللہ کے حکم سے. جزاک اللہ صاحبان. آپ حضرات نے سن لیا ایک شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے شیعہ سکالر محترم توصیف شاہ صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. شیعہ کے سنی کے اختلافات وہ ساری دنیا کے سامنے وہ ہیں، وہ تو 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں اور آج تک ہیں اور شاید قیامت تک رہیں گے. وہ کچھ اور نوعیت کی ہیں، جبکہ ان لوگوں نے، ان دونوں مرزوں نے اسلام کی بیس اور بنیاد کے اوپر حملہ کی ہے. اب یہ تو مکتب فکر تو ہے نا، دیوبند ہے، بریلوی ہیں، وہابیہ ہیں،
یا مطلب شیعہ ہیں، یہ مکتب فکر ہیں اسلام کے، لیکن اسلام کے اصولیات کے تمام قائل ہیں۔ اسلام کے اصولی معاملات کے اندر تو جو بھی دخل اندازی کرے گا یا اصولیات کو چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ تو پھر مسلم ہی نہیں نا، وہ تو مسلم کے دائرہ کار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کم از کم یہ مکاتب فکر اسلام کے اصولیات کے پابند ہیں۔ ہاں کچھ جزوی طور پہ اور فروعی طور پہ یا کسی اور معاملے کے اندر اختلافات وہ ہیں اور یہ چلتے آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہنے ہیں، مجھے لگ رہا ہے۔ تو بہرحال کئی قسم کی غلط فہمیاں دور ہوئیں گی، اور محترم توصیف شاہ صاحب نے زبردست قسم کا موقف آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔ جی شاہ جی بتائیے۔ یہ پہلے اپنے گھر میں تھا، اب اس نے اپنی حدیں کراس کرنا شروع کر دی۔ اب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ پتہ نہیں جو ہے وہ جیسے یہ اس کا یہ نعرہ ہے نا کہ سن سنا کے، تو یہ اپنے آپ کو کہتا ہے پڑھ پڑھا کے، تو اس کو پتہ چلے گا الحمدللہ سارے جو ہے نا ادھر اسی طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو اس طرح سے ایک بات پرانی بات کو نئے زاویے سے کریں گے تو ہر بندہ آپ کو جو سلام کرنا شروع کر دے گا اور آپ کا فالوور ہو جائے گا۔ اس کی میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک منحرف شیعہ عالم ہے جن کو شیعت نے بہت عرصہ ہوا ہے، تمام جو مجتہدین ہیں انہوں نے شیعت سے بھی، ایون کہ اسلام سے جو ہے نا وہ اس کا اخراج قرار دے دیا، اس کو نکال دیا ہے۔ وہ ہیں جی علی شرف الدین بلتستانی۔ یہ میں اس کے لیے ایک پوری آپ کے ساتھ سٹریم رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بندے کا محور مرکز کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم نکالیں۔ سوری شاہ جی میرا مائک میوٹ تھا، نام لکھوا دیں وہ اسکالر کا۔ علی شرف الدین بلتستانی، یہ ایک شیعہ منحرف عالم ہے یہ، اور اس کو شیعت سے نہ صرف اس کا اخراج کر دیا گیا تمام مجتہدین نے اس کے باطل عقائد کی وجہ سے، بلکہ اس پہ فتاوی جاتا ہے ایران سے بھی کہ وہ اس کا اسلام سے بھی وہ جو ہے وہ منحرف قرار دیا گیا ہے۔ یہ اصل اس کا استاد ہے۔ آپ اس پہ پوری میں نے کام کیا، آپ کسی دن انشاءاللہ اس پہ پروگرام رکھیں، میں آگے چٹا کٹا بتاؤں گا۔ واٹس ایپ کے اوپر مجھے جوائن کریں، مجھے نہیں پتا اصل میں اتنے واٹس ایپ کے اوپر ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں جوائن ہوں، میں آپ کے ساتھ جوائن ہوں قبلہ، میں جوائن ہوں آپ کے ساتھ۔ اب وہ نا میسج کر کے آپ ذرا مجھے بتائیے گا، پھر میں آپ کے ساتھ باقاعدہ سٹریم کرتا ہوں اس کے اوپر۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا راستہ روکیں گے جی۔ ہمارے آپس کے فروعی اختلافات جتنے بھی ہوں، امامت پہ اختلاف ہو، خلافت پہ اختلاف ہو، لیکن ہم جو ہیں وہ کسی صورت بھی کسی بھی اہل سنت یا دیگر برادران جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہمارے علماء کی طرف سے یہ فتاوی جات موجود ہیں کہ تمام دیگر برادران کے جتنے مسلمات ہیں ان کی توہین حرام۔ تو کچھ لوگ اگر اس کے ساتھ شروع میں انوالو ہو گئے ہیں، تو یہ مرزا جیلمی صاحب کے ساتھ، تو یہ قطعاً ان کا کسی قسم کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ببانگ دہل یہ بات کر رہا ہوں، اور ان کے نعرے کو انڈورس کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اپنے متعلق ایک نعرہ لگاتے ہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، آج ایک مکتب اہل تشیع سے اور مکتب ائمہ اہل بیت کے پیروں کی حیثیت سے میں آپ کو ایک نعرہ دے کے جاتا ہوں کہ نہ آپ وہابی نہ آپ بابی، آپ ہے منافق فتنہ فسادی۔ یہ فتنہ فسادی بندہ ہے۔ آج کے بعد آپ اپنے چینل پہ بھی اس کو اسی نعرے سے متعارف کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنی اوقات میں اور اپنے معاملات میں اس کو اسی نعرے کے ساتھ ہی متعارف کروائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔